نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون۔ معزز مہمانان گرامی اور اس بابرکت مجلس ذکر کے تمام اہل کتاب حضرات کے شرکاء، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنے۔ ایمان اور کفر کی نوبت انسانیت سے بعد میں ہے۔ پہلے انسان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مومن یا کافر ہوتا ہے۔ اور انسان خلقت کے لحاظ سے بھی اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اس کی جو اصل ہے وہ وحدت ہے۔ مثلا تمام انسانی اجسام کا ابتدائی تخلیقی مادہ ایک ہے اور وہ ہے مٹی۔ انسانی شجر کا جڑ ایک ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی واحد شخصیت ہے۔ تمام انسانی نسل کی ماں ایک ہے اور وہ حوا علیہ السلام ہے۔ تمام انسانی فصل کا بیج ایک ہے اور وہ انسانی نطفہ ہے۔ تمام انسانوں کی زندگی کا سرمایہ ایک اور یکساں ہے اور وہ یہ کہ ہر فرد بشر کی جان اور مال یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ رفاقت کرے کسی کے ساتھ تو استعمال کی یہی دو چیزیں ہیں، عداوت کرے کسی کے ساتھ تو استعمال کی یہی دو چیزیں ہیں۔ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک اور یکساں ہے اور وہ ہے خیر خواہی، یعنی ہر فرد بشر اپنی ذات کا خیر خواہ ہے۔ جیسا کہ انسانی خلقت کا اصل وحدت ہے، اسی طرح انسانیت یعنی انسانی اخلاق کا اصل بھی توحید ہے۔ ایک عاقل بالغ انسان جب اپنے اختیار سے زندگی کے معاملات میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا قدم اس کی اپنی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور انسان شخصیت کے حوالے سے دو مختلف طبقات میں منقسم ہے۔ انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو دوسرے بھائیوں کو خیرخواہی کے فکر و کردار میں اپنا برابر رکھے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرتا ہے۔
نہ خود کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، نہ ہی کسی بھائی کو دوسروں کے ضرر کے حوالے کرتا ہے، اور اس کی شخصیت میں یکسوئی ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہی کر کے دکھاتا ہے، جو ظاہر ہے اندر کی بھی وہی شخصیت ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی شخصیت ہوتی ہے، جو آج کا ہے آنے والے کل میں بھی اسی شخصیت کا مالک ہے۔ یعنی انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو خیر خواہی کے فکر و کردار میں اپنی ذات اور دوسرے بھائیوں کے درمیان تفریق کا قائل نہ ہو،